ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس اور اس سے متعلق جو حکومت کے احکام نشر کیے گئے ہیں، مجھ سے چند گوشوں پر سوال ہوا. میں اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس طاعون و ہیضہ کی طرح ایک وبا ہے، اور وبائیں اللہ کی طرف سے کسی کے لیے بطور عذاب آتی ہیں اور کسی کے لیے عقیدہ و عمل کا امتحان اور کسی کے لیے درس عبرت ہوتی ہیں. اس لیے ایسے موقعوں پر استغفار، توبہ کی کثرت اور اعمال صالحہ کی کثرت، صدقہ و خیرات اور رجوع الی اللہ کے اعمال اہم ترین اعمال ہیں دفع مصائب و بلا کے لیے. مسلمانوں کو یہ راہ اختیار کرنی چاہیے. ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی اور موت، صحت و مرض، خیر سگالی اور بلا و وبا، بلکہ تمام نظام کائنات رب قدیر کے دست قدرت میں ہے. وہی مدبر عالم ہے. اس لیے بلاؤں اور وباؤں سے خوف زدہ ہونے کے بجائے رب قدیر کا خوف دل میں بٹھائیں اور ان معاملات میں رجوع الی اللہ سے کام لیں. البتہ شریعت اسلامیہ میں ان تمام ظاہری تدبیروں اور احتیاطوں کی اجازت ہے جو شرع کے خلاف نہ ہوں. اس لیے حکومت کے وہ احکام جو ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہیں ان پر عمل کریں. قرآن مقدس اور احادیث کریمہ میں فرض نمازوں کو بجماعت ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. خصوصاً جمعہ کی نماز کا باجماعت ہونا اور اذن عام و امام و معذون کی اقتداء میں ہونا شرط صحت جمعہ ہے جو بمنزلہ فرض ہے. اس سے روکنا ہرگز جائز نہیں کہ اس میں نماز کو اصل طریقے نماز سے ادا کرنے سے روکنا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باتوں پر قرآن حکیم میں وعیدیں نازل فرمائی ہیں. مثلا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اسی طرح یہ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر اسم اللہ ان یذکر فیہا اسم اللہ. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی سنت و نفل گھروں میں ادا کریں اور فرض کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوں. ساتھ ہی
حکومت سے اس معاملے میں اس طرح کی اجازت کا مطالبہ بھی جاری رکھیں۔ بالفرض اگر شدید مطالبے کے باوجود حکومت اجازت نہ دے تو یہ حق اللہ و حق العباد کی مخالفت ہے۔ البتہ عامۃ المومنین اس صورت میں رخصت پر عمل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اور اسی طرح وہ اپنے گھروں میں یا جہاں موقع ملے وہاں اپنی نمازیں ادا کریں۔ یہ رخصتیں اسی طریقے پر ہیں جیسے کہ حج اور عمرے میں اگر احصار من العدو یا اور صورت سے ہو تو لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنا حج اور عمرہ کا احرام کھولنے کے لیے قربانی دیں اور پھر اپنا احرام کھول کر کے واپس ہو جائیں، بعد میں اس کی قضا ادا کریں۔ اب میں چند ایسے اعمال بتاتا ہوں جن سے وبائیں دور ہوں گی اور لوگ اپنے لیے آسانیاں محسوس کریں گے۔ نماز مغرب یا عشاء کے بعد اپنے گھروں میں لگاتار 7 بار اذان پکاریں۔ دوسرا عمل استغفار کی کثرت کریں۔ تیسرا عمل تلاوت قرآن، خصوصاً سورہ یاسین اور سورہ فتح کی تلاوت کریں۔ پھر ایک اور یہ عمل دفع بلا کے لیے اس طرح پر کہ کسی کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھیں، اس کے نیچے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، پھر اس کے نیچے المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ لکھیں اور لکھ کر باہر کے دروازے کی پیشانی پہ چسپاں کر دیں۔ میں آخر میں اللہ رب جلیل و قدیر سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے محبوب مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اس بلا اور وبا کرونا یعنی کووڈ-19 سے جلد تر پوری دنیا کو نجات دے اور اہل اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔